اللہ اکبر، قائم مقام مدینے کا گورنر بنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی کرسی پہ صبح صبح نہ آیا، بلکہ فجر کی نماز کے بعد مدینے کے باہر ایک مکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا صحابی ہے، سفید بال ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میری اماں جان تجھ پر سلام ہو، او میری اماں تیرا کیا حال ہے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں، واہ ابو ہریرہ بوڑھا ہو کے بھی ماں کا فرما بردار ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے بیٹے جو لفظ تو نے مجھے کہے وہی لفظ اللہ تیرے مقدر میں کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اماں تیرا کیا حال ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بوڑھا ابو ہریرہ کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم میرے اماں ابا پر ایسا رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم فرمایا۔ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ ابو ہریرہ کے ماننے والے جو ماں کے منہ پر جتی مارتے ہوں گے، ابا کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہوں گے، ابا جان کو ڈرائنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اماں جان کو بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اماں ابا کو بیٹے کے گلاس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹے کی کرسی چرپائی بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے غضب کو نہ للکارو، ماں باپ کی بے عزتی نہ کرو، ماں باپ کو جوتے نہ مارو، ماں باپ کو دھکے نہ دو، تمہاری بھی اولاد تمہارے آگے جوان ہو رہی ہے، اگر اماں ابا کو تم آج دھکے دو گے انتظار کرو تمہاری اولادیں جوان ہو کے تمہیں دھکے دیں گی، باپ کی داڑھی پکڑے گا کل تیری اولاد تیری داڑھی پکڑے گی۔ نوجوانوں تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے اماں ابا ہے، سب سے بڑے مرشد تمہارے اماں ابا ہے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حال آ جائے، کوئی غم آ جائے، ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھ جایا کرو، ماں کی تلیوں کو بوسہ دیا کرو، ابا کے آگے پشت کر کے نہ چلا کرو، پیٹھ کر کے نہ چلا کرو، باپ کی پیٹھیوں بیٹھ جایا کرو، باپ کے پیر پکڑ کے کہا کرو ابا تیری اولاد بڑی پریشان ہے، پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ تو اٹھا، تیرے ہاتھ خالی واپس نہ آئیں گے، اماں دامن پھیلا دے، جھولی پھیلا دے، اللہ تیری جھولی کو رد نہ کرے گا۔ خدا کی قسم تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہے، پریشانی آ جائے اماں ابا کی دعائیں لیا کرو، اماں ابا سے دعائیں کیا کرو، ادھر ماں دعا کرے گی ادھر پروردگار عالم تیری پریشانی کو دور کر دے گا۔ ہمارے سے پوچھ ابا کا جنازہ کندھے پہ لے کے گئے، ہمارے سے پوچھ اماں کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے لے کے گئے، ہمارے سے پوچھ ماں سامنے پڑی تھی رو رو کے کہہ رہے تھے اب پیار کس کا لیں گے، اب پیروں کی تلیوں کو بوسہ کس کو دیں گے، اب گھر سے نکلیں گے کسے سلام کر کے نکلیں گے، کس کی دعائیں لے کے نکلیں گے، کسے پیار کر کے نکلیں گے۔ آج گھر میں اولاد موجود ہے، پیار کرنے والی موجود ہے، بیوی موجود ہے، اللہ کی قسم کوئی ایسی نعمت نہیں جو گھر کے اندر موجود نہ ہو، لیکن گھر کا کمرہ چھان مارا، کونا کونا چھان مارا، ماں نظر نہ آئی، ابا کہیں نظر نہ آیا، ماں کی کھاٹ پڑی بیٹھنے والی کوئی نہیں ہے، کپڑے الماری میں موجود ہے پہننے والی کوئی نہیں ہے، ابا کی لاٹھی پڑی ہے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم وہ دنیا کو سہارا دیا کرتا تھا، وہ لوگوں کے کندھے کا سہارا لے کے قبرستان پہنچ گیا۔ آج بھی اماں ابا کی قبر سے آواز آتی ہے او نادان اولاد کہاں چل دیے، کبھی کبھی تو پھیرا مار جایا کرو، کبھی کبھی تو آ کے خبر گیری کر جایا کرو، کبھی تو آ کے پوچھ لیا کرو ماں تیرا کیا حال ہے، بیٹے تیری روٹی کی محتاج نہیں، تیرے کپڑے لتے کی محتاج نہیں، بچے آ کے قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کر دیا کر تاکہ میں بھی دوسری قبر والوں کو بتانے والی ہو جاؤں، ہاں میرے پاس بھی پڑھنے والا آیا ہے، میرے پاس بھی پڑھنے والے میرے وارث موجود ہے۔ خدا کی قسم اگر والدین کا کوئی فرمان یا بیٹھا ہے ابھی ابھی توبہ کر لے، اللہ کی قسم قبول ہو جائے گی۔
یہ قبولیت کا وقت ہے، 1 بجنے کو آیا، اگر ابا کا نافرمان ہے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھتا ہوں، ابھی ابھی معافی مانگ لو، خدا کی قسم موت آ گئی، معافی نہ ملے گی، اب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور نوجوانوں تو تمہاری انگلیاں سارا دن موبائل پہ چلتی ہیں، آج جا کے رات کو 2 بجے گھر پہنچو، ماں کے پیروں کو دبانے لگ جانا، ماں پوچھے بیٹے کہاں سے آیا، اماں معراج النبی کا جلسہ تھا، ایک کہنے والا ماں کے بارے میں بتا کے چلا گیا، اماں تیری مٹھیاں دبا رہا ہوں، ماں تو دعا کر اگلی منزل آسان ہو جائے، صبح کا سورج طلوع ہو، اماں تو دعا کر ہدایت کا سبب بڑھ جائے۔ اللہ کی قسم ماں روتی ہے، ماں سوتی نہیں، کروٹ بدلتی ہے، دعا دیتی ہے، الہی میری عمر میری اولاد کو لگا دے، ماں دعائیں دیتی ہے، اللہ میری سانسیں میری اولاد کو لگا دے، خدا کی